الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. محترم بزرگوں اور دوستوں، 4 بنیادی اصول معیشت کے ماہرین نے لکھے ہیں کہ پہلا اصول اور پہلا ضابطہ پروڈکشن آف ویلتھ، یعنی دولت کی پیداوار کے ذرائع کیا ہیں. دوسرا اصول پروڈکشن آف ویلتھ کے بعد، یعنی دولت کے پیدا ہونے کے بعد افراد کے درمیان اس کی تقسیم کے ضابطے کیا ہیں. تیسرا اصول افراد کے درمیان تقسیم کے بعد آپس میں تبادلے اور اس کے ایکسچینج کی شکلیں اور اس کے ضابطے کیا ہیں. چوتھا اصول دولت حاصل ہو جانے کے بعد اس کے استعمال اور کنزمپشن کے اصول کیا ہیں. ان چاروں کے اندر اسلام نے معتدل اور انصاف پر مبنی ضوابط اور قانون دیے. پہلا اصول یعنی پروڈکشن آف ویلتھ کے ذرائع کیا ہوں. اسلام اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی طریقہ ہو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ وہ انسانیت کے لیے مضر نہ ہو. کوئی بھی طریقہ ہو، جس قدر آدمی چاہے محنت کرے اور ذرائع حاصل کرے اور پروڈکشن آف ویلتھ کے کوئی بھی طریقے کو اپنا سکتا ہے، الا یہ کہ انسانیت کے لیے مضر نہ ہو، انسانیت کے لیے مضر نہ ہو. اس سلسلے میں اسلام نے 4 گائیڈ لائنس دیے ہیں اور 4 چیزوں سے ممانعت کیا ہے. یعنی 4 چیزوں کے علاوہ، 4 راستوں کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، وہ ذریعہ سود اور انٹرسٹ پر مبنی نہ ہو. وہ ذریعہ جوا اور گیمبلنگ پر مبنی نہ ہو. وہ ذریعہ نشہ آور چیزیں انٹاکسیکیشن پر مبنی نہ ہو. اور وہ ذریعہ پورنوگرافی یعنی جسم کی نمائش اور جسم کی نمائش پر مبنی نہ ہو. پہلی ممانعت یعنی سود کی ممانعت، وہ ذریعہ سود پر مبنی نہ ہو، اس لیے کہ سود ان غریبوں اور مفلسوں کے استحصال کا ایک ذریعہ ہے. اس کی وجہ سے غربت مزید عام ہوتی ہے، امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غریب کا برا حال ہوتا جا رہا ہے. سودی نظام چونکہ ظلم والا نظام ہے، اس لیے شریعت نے اس پر سخت پابندی عائد کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اے لوگوں سود سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربی یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ اگر کوئی شخص 1 درہم بھی جان بوجھ کر سود کا کھاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے 36 مرتبہ زنا کرنے والا، اس سے بھی بدتر. بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر تو فرمایا کہ سود خور ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا. گویا اسلام نے سختی سے سودی کاروبار اور سودی ذرائع معاش پر پابندی عائد کی ہے. دوسری ممانعت جوا اور گیمبلنگ. جوا اور گیمبلنگ کی اسلام میں اس لیے ممانعت ہے کہ اس کی یہ غیر فطری طریقہ ہے. اس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر بغیر محنت کے دوسروں کے مال کو ہڑپ لینے کا جذبہ اور مزاج پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، لاٹری کی شکل میں ہو، سٹے کی شکل میں ہو یا کوئی بھی شکل ہو. اس لیے اسلام نے سختی سے اس کی ممانعت کی ہے اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک اور شیطانی عمل ہے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ جوؤ کی بازار میں وہ لوگ جو ارب پتی اور کھرب پتی تھے منٹوں میں خاک پتی بن گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شخص ارب پتی یا کھرب پتی ہو، کافی مالدار ہو، ایک دم سے جب وہ غریب ہو جائے، مفلس ہو جائے تو
اس کے ماتحت جو ہے اس کے جن کی کفالت ان کے ذمہ تھی ان کا کیا حال ہوگا، اور جب ایک دم سے غربت آئے گی تو ان کی فیملی میں اور معاشرے میں کس قدر برائیاں عام ہوگی۔ اس لیے اسلام نے سختی سے اس پر پابندی عائد کی ہے۔ تیسرا ذریعہ نشہ آور اشیاء پر مبنی رہتا ہے، اس لیے کہ یہ معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے امراض پیدا ہوتے ہیں، کینسر جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور پورا معاشرہ ادھر کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک وبا کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور معاشرے کا نوجوان اور اچھے خاصے صحت مند بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے انٹاکسیکیشن اور نشہ آور اشیاء پر پابندی لگائی ہے۔ نشہ آور اشیاء کی اتنی قباحتیں ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ قباحتیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو برائی وہاں تک محدود رہتی ہے، یعنی کرنے والے تک محدود رہتی ہے، لیکن نشہ کی برائی ایسی ہے جو متعدی ہے، دوسروں تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اور بہت سی مرتبہ دارالفتہ میں تو ہمارے فتاوے آتے رہتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ شرابی نے شراب کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اپنی بیٹی اور دوسری بچوں کے ساتھ زنا تک کر ڈالا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، جو شراب اور اس طریقے سے جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں اس کے حرمت کو بتلانے کے لیے کافی ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ایک عابد تھے، ان کے پاس ایک شیطان ہے انسان کی شکل میں، اور یہ کہنے لگا کہ آپ کو 3 میں سے ایک برائی کرنی ہی ہوگی۔ ایک بچہ کو پیش کیا، ایک عورت کو پیش کیا، اور شراب۔ یا تو اس عورت کے ساتھ زنا کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا پھر شراب پیو۔ تو بزرگ صاحب سوچنے لگے، اور آخر میں یہ سوچا کہ اگر ہم اس بچے کو قتل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ متعدی ہے۔ ایک تو میں نے قتل کیا ہی، دوسری بات اس کی جان بھی گئی، اور اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو مارنا اس کی اجازت نہیں شریعت میں۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو یہ بھی متعدی ہے، ایک تو میں نے گناہ کیا، پھر اس کو بھی حیثیت دی۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ شراب کے کچھ گھونٹ پی لیتے ہیں، اور اس طریقے سے برائی میں تو مبتلا ہوں گا، یہ لوگ تو بچ جائیں گے، اور شراب پی لیتے ہیں۔ پینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب پھر ان پہ نشہ طاری ہوتی ہے اور وہ مدہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالتے ہیں، اور پھر بچی کو قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ شراب اور نشیات کی حرمت اور اس کی شراب کو بتانے کے لیے واقعہ کافی ہے کہ اس کے اثرات متعدی ہوتے ہیں، دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس پہ بھی سختی سے پابندی عائد کی ہے، اور اس کو بھی شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، ناپاک شیطانی عمل ہے۔ چوتھی صورت ممانعت کی، وہ پورنوگرافی، یعنی جسم کی نمائش کے ذریعے پیسے کمانا، خواہ وہ فلم کی شکل میں ہو، ڈانس کی شکل میں ہو، یا دیگر طریقے فوش پکچرز کے ذریعے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زنا اور ریپ کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جب کسی معاشرے کے اندر بے حیائی اور عریانیت عام ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے پر اور اس طبقے پر سرخ آندھیوں کا عذاب بھیجیں گے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے پروڈکشن آف ویلتھ یعنی معیشت کا جو پہلا اصول ہے، اس کے اندر یہ 4 پابندیاں عائد کی ہیں، اور باقی اجازت دی ہے کہ انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنا چاہے جس طرح چاہے ذرائع معاش کے لیے محنت کر سکتا ہے۔ دوسرا اصول کہ پروڈکشن آف ویلتھ کے بعد افراد کے درمیان تقسیم کے ضابطے کیا ہوں، افراد کے درمیان تقسیم کے ضابطے کیا ہوں، اس سلسلے میں شریعت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تقسیم کا طریقہ اور ضابطہ یہ ہو کہ ہر شخص کو بنیادی حقوق ملے، ہر شخص کو ضروریات زندگی حاصل ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، عشر اور زکوٰۃ کو فرض و واجب قرار دیا، اور میراث کے مستقل
مقرر کیے تاکہ ہر شخص کو برابر حقوق مل سکیں۔ اسی طریقے سے جو تیسرا طریقہ ہے، جو تیسرا اصول ہے کہ افراد کے درمیان تقسیم ہونے کے بعد اس کے ایکسچینج اور تبادلے کی کیا شکل ہو، اس سلسلے میں شریعت نے تجارت کی کافی اصول بیان کیے ہیں۔ اسلامی فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ اسلامی تجارت اور طریقہ تجارت پر مبنی ہے کہ انسان کس طریقے سے تجارت کرے۔ اگر ایک شخص کے پاس کپڑا ہے اور اس کو اناج کی ضرورت ہے تو وہ اپنے پیسے دے کر یا کپڑے کو فروخت کر کے دوسرے سے کس طریقے سے اناج حاصل کرے، اور جو شخص اناج تیار کر رہا اگا رہا ہے وہ کپڑا کس طریقے سے حاصل کرے، یعنی ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے۔ اس سلسلے میں تجارت کے کیا اصول ہوں گے، ایک بڑی لمبی فہرست ہے، بلکہ فقہ اسلامی کے اندر تو کئی جلدیں صرف تجارتی اصول پر مبنی ہے، اور ہر طریقے اتنے طریقے کی ہیں کہ آج گلوبلائزیشن کے دور میں جتنے بھی نظام معیشت رائج ہے تمام کے متبادل شریعت نے بیان کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان تجارتی طریقوں میں سے ایک طریقہ مزاربت کا ہے، جس کو میں ابھی بیان کروں گا۔ چوتھا اصول معیشت کا کیا ہے؟ چوتھا اصول یہ ہے کہ تقسیم کے بعد اور ایکسچینج کے طریقے اور ضابطے بیان کرنے کے بعد چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ استعمال اور کنزمپشن کا کیا طریقہ ہو۔ اس سلسلے میں بھی شریعت نے بنیادی اصول اور اساسی ضابطہ یہ بتلایا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کو بیجا اور غلط مصرف میں خرچ مت کرو، نہ تو ضرورت کی جگہ میں حد سے زیادہ خرچ کرو اور نہ ہی جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر خرچ کرو۔ بزرگوں اور دوستوں، تجارت کی مختلف قسمیں ہیں شریعت کے اندر۔ بیع وفا ہے، بیع مزاربت ہے، بیع مزارعت ہے، اور بھی کتنی ہیں قسمیں۔ ان میں سے صرف ایک قسم کی میں تھوڑی سی وضاحت کر کے اجازت چاہوں گا کہ ان میں سے ایک قسم ہے مزاربت۔ مزاربت کا مطلب ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ بزنس۔ اس میں ایک شخص انویسٹر ہوتا ہے، سرمایہ دار، جبکہ دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ مزارب ہوتا ہے، کاروبار کرنے والا، محنت کرنے والا۔ اس کے اندر شریعت نے 7 بنیادی اصول دیے، 7 بنیادی کنڈیشنز اور شرائط دیے ہیں۔ ان شرائط کی رعایت کر کے جب تجارت آپسی اور پارٹنرشپ کی بنیاد پر کی جائے جبھی وہ تجارت صحیح ہوگی۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ جس شخص سے تجارت کی جائے، یعنی جو پارٹنر ہو، اس کے اندر وکیل بننے کی صلاحیت ہو، یعنی وہ شخص عاقل اور بالغ ہو۔ لہذا غیر مسلم سے بھی مزاربت اور پارٹنرشپ کا بزنس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو کیپٹل ہے، جو ایسٹ اور سرمایہ ہے، وہ کرنسیز ہونی چاہیے۔ وہ سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہو، ڈالر ہو، یورو ہو، یا کم سے کم وہ ایسا مال تجارت یا ایسا سامان، ایسا مرچنڈائز ہو کہ جس میں پارٹنرشپ کا رواج ہو۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ جو کیپٹل ہے، اماؤنٹ ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ معلوم اور متعین ہونی چاہیے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرمایہ دار کتنے پیسے لگائے گا اور کیا لگائے گا، سونا لگائے گا، چاندی لگائے گا، روپے لگائے گا، ڈالر لگائے گا، کیا لگائے گا اور کتنی مقدار لگائے گا، وہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کو حوالے کر دیا جائے کہ جو سرمایہ دار ہے، انویسٹر ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس پیسے کو مضارب کے حوالے کر دے۔ اگر اپنے پاس رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب ضرورت ہوگی لے لینا اور متعین نہیں کرتا ہے تو یہ مزاربت صحیح نہیں ہوگی۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ نقد ہونی چاہیے۔ جو کیپٹل اماؤنٹ ہے، سرمایہ ہے، وہ متعین وہ نقد ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کچھ پیسے تھے، 1 لاکھ روپے کسی کے پاس قرض تھا اور اس سے کہہ دیا کہ تمہارے پاس جو 1 لاکھ روپے ہے اس سے کاروبار کرو، یہ شکل درست نہیں ہوگی۔ وہ پہلے اپنے پیسے واپس کرے، پھر اثر نہ اس کو دے اور پھر اس میں تجارت کرے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ نفع اور نقصان، نفع کے اندر شریک ہو، نقصان کے ذمہ دار مزاربت کے اندر صرف رب المال ہوا کرتا ہے، یعنی انویسٹر ہوا کرتا ہے، پیسہ لگانے والا۔
اگر کاروبار میں کبھی گھاٹا ہوا خدا نخواستہ تو جو مضارب ہوتا ہے کام کرنے والا اس کی محنت جاتی ہے اور جو انویسٹر ہوتا ہے پیسہ لگانے والا اس کے پیسے جاتے ہیں. تو گویا چھٹی شرط یہ ہے کہ منافع کے اندر دونوں شریک ہو. اگر منافع کے اندر دونوں شریک نہ ہو اور یہ کہہ دیا کہ پیسے میں لگا رہا ہوں محنت تم کرو اور فائدہ صرف مجھے حاصل ہوگا تو یہ بزنس تو جائز ہے لیکن یہ مضاربت نہیں ہے, اس کو بیزا کہتے ہیں. اور اگر یہ شرط لگا دیا کہ پیسے میں دے رہا ہوں بزنس تم کرو اور منافع بھی تم ہی لینا تو یہ بھی مضاربت نہیں. مضاربت کے احکام یہاں بھی نافذ نہیں ہوں گے. جائز یہ بھی صورت ہے لیکن یہ مضاربت نہیں. اس صورت میں یہ مانا جائے گا اس پیسے کو قرض مانا جائے گا اور پھر وہ شخص جو کام کرنے والا ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک ہوگا. یعنی نقصان اگر ہوتا ہے کاروبار کے اندر اس کو بھرنا پڑے گا. مضاربت کے 5 احکام ترتیب اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کافی کے مصنف نے بیان کیا ہے, جس کو اوشار کے لفظ کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر وہ شخص جب اس نے پیسے دیا مضارب کو کام کرنے والے کو تو اس وقت جو سامنے والا ہے وہ امین ہے. جب تک وہ کاروبار شروع نہیں کرتا ہے وہ امین ہے. لہذا امانت کے قواعد نافذ ہوں گے. اگر اسی درمیان پیسے ضائع ہو جاتے ہیں یا اور کوئی صورت پیش آ جاتی ہے یا پھر وہ اس کی حفاظت میں لاپرواہی برتتا ہے تو اس کو دینا پڑے گا. پھر جب اس پیسے کو وہ تجارت میں لگا دیتا ہے اس وقت اس کی حیثیت وکیل کی سی ہو جاتی ہے. پھر وکیل کے احکام نافذ ہوں گے وکالت کے. تیسرے مرحلے میں جب وہ اس سے کچھ نفع حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس تجارت میں کچھ نفع دیتے ہیں تو اس وقت اس کی حیثیت شریک کی سی ہو جاتی ہے. اب وہ منافع میں وہ شریک ہوگا. چوتھی شکل میں کہ اگر خدا نے خواستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ ایسے شرائط رکھ دیے جو مضاربت کے خلاف ہو تو اس صورت میں اس کی حیثیت اجیر کی ہوتی ہے کہ اگر مضاربت فاسد ہو گیا یعنی ان قواعد کی رعایت نہیں کی گئی جس کو اسلام نے بتلایا ہے تو اس تجارت کو اس مضاربت کو فاسد مانا جائے گا. اور اس صورت میں وہ شخص جو محنت کر رہا ہے اس کو محنتانہ یعنی سیلری ملے گی جو عام طور پہ معاشرے کے اندر اس طرح کے کام کرنے والے کو سیلری ملتی ہے. اور اگر نفع ہوتا ہے تو وہ نفع بھی سرمایہ دار کو جائے گا, اس نفع کا وہ نفع اس کو نہیں ملے گا. پھر 5ویں نمبر پہ اگر یہ جان بوجھ کر ان شرائط کے خلاف ورزی کرتا ہے جس کو رب المال نے یعنی انویسٹر نے نافذ کیے تھے تو اس صورت میں اس کو غاصب کہا جاتا ہے. اس صورت میں غاصب کے احکام نافذ ہوں گے. یعنی اگر یہ فائدہ بھی حاصل کر لے پھر یہ فائدے کا مالک نہیں ہوگا بلکہ وہ فائدہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ اس کو حرام تصور کیا جائے گا اور صدقہ کرنا واجب ہوگا. اور اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان بھی اس کو بھرنا پڑے گا. حالانکہ مضاربت کے اندر نقصان کا ذمہ دار صرف اور صرف رب المال ہوا کرتا ہے. یہ مضاربت کے کچھ اصول ہیں. مضاربت کے اندر ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ کمپنیوں میں یا مختلف جگہ پہ ہم مضاربت کا کاروبار کرتے ہیں. اس صورت میں جس شخص نے مضاربت کیا ہے جو عاقد ہے مین ہے اس کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو مضاربت ڈیلنگ آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. ان کے ورثہ میں اصل میں اس کو پھر وہ عقد کرنا پڑے گا اس مضاربت کو باقی رکھنے کے لیے. یہ چند اصول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذریعہ معاش سب سے بہترین ذریعہ معاش اگر جہاد کے بعد کوئی سب سے اچھا ذریعہ معاش ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تجارت ہے. اور ایک دوسرے حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مضاربت میں برکت ہے. اگر ہم ان تجارتوں کو اور ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کر کے تجارت کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اموال کے اندر برکت دیں گے, ہماری زندگیوں کے اندر برکت دیں گے. انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.